السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31 سے لے کر 32 تک۔ آسان الفاظ میں قرآن سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، لفظ با لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء۔ اب ہم ان 3 آیتوں میں تجوید دیکھیں گے۔ پہلے وعلم آدم الاسماء، اسماء میں جو ہے مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے تو مد متصل کو 4 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کلھا، ہا کو بھی لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، کیونکہ ادھر الف مدہ ہے۔ الف خالی سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو ادھر الف مدہ، جیسے کلھا۔ ثم، میم مشدد ہے سختی سے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی الملائکہ، ملا میں بھی مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو مد متصل 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے ہم نے۔ فقال، فقو میں الف مدہ، اور انبئونی، ام میں نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اس میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے انبئونی، او پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش آ گیا تو وہ مدہ، وہ مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور نی کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ ادھر یا مدہ ہے۔ انبئونی، جیسے بِأَسْمَاء کو تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ ادھر بھی مد متصل آ گئی ہے۔ ہَؤْلَاء، ہاں میں بھی مد متصل، اولا میں بھی مد متصل، 2 مدیں ایک کلمے میں آ گئی ہے، کیونکہ کلمہ ایک ہے، مدیں 2 ہیں، تو دونوں کو 4 الف کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہَؤْلَاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما۔ اب ان 2 لائنوں میں تجوید دیکھیں گے۔ ان میں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا حروف اخفا میں سے، تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے آگے کن میں بھی اخفا ہے، دونوں میں اخفا کریں گے۔ ان کنتم صادقین، تم میں جو ہے اظہار شفی، میم ساکن کے بعد صاد آ گیا تو ادھر اظہار شفی ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے ان کنتم صادقین، قی میں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہے۔ قالو، قو میں الف مدہ، لو میں وہ مدہ۔ سبحانک، صب میں قلقلہ ہو رہا ہے،
اور لا میں الف مدہ، علم لنا، نا میں مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو مد منفصل، 4 الفی مد ہے، اس کو 4 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الا ما، الا میں الف مدہ، ما میں بھی الف مدہ ہے۔ علمتنا، انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم۔ علمتنا، نا میں الف مدہ ہے، انکا، ان کی نون مشدد ہے، سختی سے جباؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آتل، ان میں اخفا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے آت، آتل علی، علی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر آ گیا ہے تو ادھر یا مدہ، یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور حکی کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، ادھر بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر آ گیا ہے تو ادھر بھی یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ حکیم، میم ساکن کو میم کو وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔